Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن، قرآن پاک کی آواز۔ قرآن پاک سے متعلق ہمارا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے جس میں ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ بچے تلاوت کریں گے ترتیل تدویر حدر کے انداز میں، اور کیسی یہ تلاوت کریں گے آپ بھی سنیں گے گھر پر بیٹھ کر، اور ان کے لیے یہاں ہم نے قاری صاحبان کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 2 قاری صاحبان موجود ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے، بچوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں خوبصورتی سے پڑھا، کہاں اچھے انداز سے ادائیگی کی، اور کہاں کچھ کمی بیشی رہ گئی۔ بچوں کی بھی رہنمائی ہوگی، آپ توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو قرآن پاک کی خوبصورت انداز سے تلاوت سے متعلق پروگرام ہے، اول سے آخر دیکھیے اور برکتیں پائیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان شامل کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا، کیا بات ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول ہے، اور ایسا جھگڑنے والا ہے۔ دیکھیے توجہ سے سنیے گا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ایسا جھگڑنے والا ہے جس کی مانی جائے گی، جس نے اس کو آگے رکھا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پشت پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا یہ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک سے محبت کریں، اس کو ذوق اور شوق سے پڑھیں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں تو یہ قرآن کریم ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا جس نے اسے پس پشت پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کے احکامات کو اگنور کیا، اس کو جس طرح پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا، بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے، اور خصوصاً قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو یہ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ بھی ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا۔ اسی طریقے سے جنتی صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پاک پڑھو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، توجہ، قرآن پاک قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا جسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے پڑھنے والوں، اس میں مشغول رہنے والوں، اس سے ہدایت حاصل کرنے والوں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم سے جو ذوق اور شوق رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں اچھے انداز سے، پھر پڑھتے ہیں، تو وہ بڑا مبارک کام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن پاک ان کی شفاعت کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو بچے موجود ہیں وہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی ارادے کے ساتھ تلاوت کریں، کہ ہم جتنے اچھے انداز سے تلاوت کریں گے تو ظاہر ہے یہ اچھا انداز لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے، ان کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے اوروں کا بھی ذہن بنے، بچوں کا ذہن بنے، بڑوں کا ذہن بنے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے راؤنڈ 1 کی طرف چلتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. پہلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں، آپ نے ترتیل کے انداز میں تلاوت قرآن کریم کرنی ہوگی۔ جی شروع کریں گے کاظم الطاری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق اللہ العظیم. جی تلاوت کاظم الطاری نے کی ہے، اور دیکھیں بھئی قاری حسین صاحب اور علی اصغر صاحب کیا فرماتے. کاظم الطاری ایک تو تعوذ میں آپ نے شیطان، تو صفت استعلاء اور اطباق، ان دونوں کی وجہ سے سب سے زیادہ قوی حرف یہ کہلاتا ہے نا، تو اس کو آپ نے درست ادا کرنا ہے. اور دوسرا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تَغْفِرُوا نہیں، تَغْفِرُوا، صحیح ہے نا. غین کی ادائیگی آپ نے درست ادا کرنی ہے. اچھا ناک سے جو ہے نا پڑھنے کا، جیسے میدارا، تو یہ جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ جو حروف ناک سے ادا نہیں ہوتے ان کو ناک سے ادا کرنا حرام ہے، یہ لہن جلی ہے، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا ہے. تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 65 نمبر. جی قاری علی اصغر الطاری. جی ماشاءاللہ، کاظم الطاری نے جب تلاوت کا آغاز کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی تلاوت ماشاءاللہ جاندار ہوگی، اور کافی حد تک کچھ بہتر بھی رہا. جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ ناک سے پڑھنے کا جو عمل ہے وہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ ناک سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی تلاوت میں مجھے جو ایک اچھی بات نظر آئی وہ یہ کہ جب آپ نے آیت مجیدہ کو یعنی یوں کہہ لیں قرار کے بعد جواب الجواب کی طرف آپ گئے، تو آپ نے جب اٹھا کے پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ، تو یہ جو سما پہ آپ نے وقف کیا، سما حمزہ ساکن جب آپ نے کیا اس کو جھٹکا بھی دے کر کے پڑھا، یہ تھوڑا سا مشکل ادائیگی ہے، خاص طور پر وقف میں جب آپ کا سانس تنگ ہو. لیکن آپ نے اس ادائیگی کو بخوبی نبھایا بھی اور مکمل آپ نے اس کو ادا بھی کیا. یہ آپ کی تلاوت میں مجھے ایک اچھی چیز نظر آئی. باقی یہ ہے کہ آپ ناک سے پڑھنے کا جو عمل ہے اس کو ختم فرمانے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ عرض کروں گا کہ کافی حروف ایسے ہیں جن کی ادا کا تعلق منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنے سے ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ منہ میں ہی جو ہے حروف گھما کر جو ہے نا اس کو پڑھنے کی ترکیب کرتے ہیں، جس وجہ سے تلاوت میں مزید آپ کی خوبصورتی نہیں آ رہی. تو ان چیزوں پر آپ ورک کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی تلاوت میں مزید بہتری آ جائے گی. نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 100 میں سے 70 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کاظم الطاری 70 نمبر آپ کو ملے ہی ہیں، اور رہنمائی بھی ملی ہے انشاءاللہ. اس پر مزید ابھی راؤنڈ باقی ہیں، کوشش کریں گے تو اور بہتری آتی جائے گی. جی چلیں گے رمضان الطاری کی طرف. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
لله وقارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہ تھے رمضان عطاری، کیا فرمائیں گے حضور؟ ماشاء اللہ رمضان عطاری نے رقت والے انداز میں مقام حجاز میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مقام حجاز جس کو کہتے ہیں کہ ایک غمگین والا، غم والا، حزن والا، تو ماشاءاللہ آپ کا انداز بہت ہی پیارا تھا. مقام حجاز میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی ادائیگی کافی حد تک بہتر رہی ہے، کافی حد تک بہتر رہی ہے. بس حروف مدہ جو ہے وہ ایک الف سے زیادہ کچھ محسوس ہوا ہے، بقیہ جو ہے مجھے کوئی غلطی محسوس نہیں ہوئی ہے. لہٰذا آپ کو جو ہے وہ نمبر دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ رمضان عطاری، آج آپ نے جو تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، آپ سابقہ میں بھی آتے رہے ہیں، تو آج آپ کی تلاوت تھوڑی ڈیفرنٹ مجھے نظر آئی ہے، اور بہت بہتری آپ کی تلاوت میں نظر آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور لہجہ آپ نے بہت کامل پڑھنے کی کافی حد تک کوشش کی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. جو ٹھہراؤ ہے ترتیل کا، اس کا لطف مل رہا تھا ماشاءاللہ سے. اچھا اب آتے ہیں ادائیگی کی طرف. لہجہ اچھا تھا، انداز اچھا تھا، ترتیل والا انداز تھا. ادائیگی میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مزید اصلاح کی حاجت ہے. جیسے پیش آ رہا ہے نا، کم لفظ ہے، وَيُمْدِدْكُمْ، پھر آگے وَيَجْعَلْ لَكُمْ، پھر اسی طرح جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ، پھر اسی طرح آگے دوسری آیت مجیدہ میں مَا لَكُمْ، پھر اس سے اگلی آیت میں ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ. تو یہ جو کم لفظ ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا مجہول کی طرف جا رہا ہے. جیسے آپ یوں پڑھنے ہوں وَيُمْدِدْكُمْ، کم، پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ، پھر آگے جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ. تو یہ مجہول کی تھوڑی سی بو آ رہی ہے، اس پر تھوڑا توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کی تلاوت میں نکھار آ جائے گا. بہرحال نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 94 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اب آگے چلیں گے مزید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اویس عطاری. دیکھتے ہیں کیسی کی ہے انہوں نے تیاری، اور تلاوت فرمائیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی. محمد اویس ستاری ماہر تو میں نہیں، وہ تو قاری صاحبان بتائیں گے. میں تو صرف لہجے پہ بات کروں گا کہ جو لہجہ آپ نے لیا ماشاء اللہ، اگر آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں. باقی اب ماہرانہ رائے تو ہماری قاری صاحبان کی ہے، دیکھتے ہیں. جی جی اویس بھائی، لہجہ تو آپ کا بہت اچھا تھا اور شروع میں کافی امپریسیو متاثر کن تھا، شروع میں تو خاص طور پر جیسے آپ نے لیا، لیکن بس ایک غلطی سے جو ہے نا وہ بار بار آپ جو ہے نا اٹک رہے تھے. وہ یہ تھا کہ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ، یہ آیت مبارکہ، اس کو آپ بار بار ملانے کی کوشش میں ادائیگی بار بار چینج کرتے رہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہاں تلاوت میں دیکھیں، اور یہاں پر جو پہلی آیت مبارکہ ہے تو ربکم، اب یہاں پر وقف موجود ہے اور وقف مطلق تو وقف مطلق کی علامت ہے نا یہاں پر. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ قوی وقف کی نشانی کہلاتی ہے. تو جب یہ قوی وقف کی نشانی ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر آپ وقف کر سکتے. پھر دوسرا یہ جو گول تا ہے جو ہے یہ وقف تام کی علامت کہلاتی ہے. صحیح ہے، گول تا جس کو آیت بولتے ہیں. تو آپ بالکل یہاں پر آیت کریں. اور وقف میں خوبصورتی ہے، وقف و اعادہ میں خوبصورتی ہے. اور تجوید کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے تجوید الحروف. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا حضور ترتیل کیا ہے؟ تو ترتیل کا معنی پوچھا گیا تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کی تجوید کو بہتر کرنا یا اس کا جاننا، اور وقف کی معرفت کو پہچاننا. وقف کی معرفت سے مراد کہاں وقف کرنا ہے، کہاں اعادہ کرنا ہے، کہاں اگر وقف ہو گیا تو اعادہ کرنا ہے. یہ جو وقف ہے یہ قرآن کریم کی ایک خوبصورتی ہے اور اس کا ایک مطلب بہت بڑا علم ہے وقوف کے حوالے سے. یعنی تجوید کے ہم کہنے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے تجوید الحروف اور دوسرا حصہ وقف. جتنا ہم مخارج تو صفات تو یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس میں جتنی طوالت ہے وقف کے اندر بھی اتنی طوالت ہے. صحیح، کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں کس انداز کا وقف کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. بہرحال پروگرام چونکہ مختصر وقت کا ہوتا ہے لہٰذا میں بات کا خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ حروف کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے، اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، جی یہ معرفت، اور پھر اس میں ڈیٹیلز ہیں اپنی جگہ. جی ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ بہرحال آپ نے شروع میں کوشش اچھی کی لیکن بعد میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے، لہٰذا آپ نیکسٹ ٹائم کوشش کیجئے گا اچھی تلاوت کرنے کی. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری علی اصغر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ اویس بھائی، آپ نے جس طرح تلاوت کا آغاز کیا تو لگ رہا تھا کہ آپ جاندار شاندار تلاوت فرمائیں گے. آغاز اچھا تھا لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو آپ سے اعادہ بار بار ہو رہے تھے اور پھر آپ ایسا تھا کہ دوسری آیت میں وقف بھی کر رہے تھے، پھر پیچھے جا رہے تھے، پھر آگے آ رہے تھے. یہ اس لیے ہو رہا تھا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ہمارے رمضان عطاری تیاری کر کے آئے ہیں نا، اس طرح شاید آپ تیاری کر کے نہیں آئے، کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کس آیت مجیدہ پہ وقف کرنا ہے، پھر آپ نے 2 آیات کو ملانا ہے یا 3 آیات کو ملانا ہے. اس وجہ سے جو ہے آپ کی مجھے لگا عدم تیاری کی وجہ سے آپ کی کافی اخلاط آ گئیں. حالانکہ لہجہ آپ کا اچھا تھا، ترتیل والا انداز بھی تھا، ٹھہراؤ بھی تھا، لیکن چونکہ آپ کو مزید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ریاضت کی طرف آئیے، اپنی مشق کو بڑھائیے، مزید آپ کی تلاوت میں نکھار آ جائے گا. بہرحال اچھا میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 100 میں سے 72 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی
ہمیں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور ہمارے اویس ستاری کو بھی سیکھنے کو ملا کہ لہجہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے. بہت دفعہ عام لوگ جو ہے وہ لہجے پر فوکس کرتے ہوئے بڑا خوبصورت تھا جی، طرز بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے اندر جو حروف کی ادائیگی تھی، جو وقوف کی معرفت تھی کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے. تو یہ تجوید کے اعتبار سے غلطی ہو جاتی ہے. تو صرف لہجے پر ہمیں جانا نہیں چاہیے، بلکہ جو تجوید کے جو شریعت نے اصول تلاوت بتائے ہیں، اصول قراءت قرآن بتائے ہیں، ان کو فوکس رکھنا زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے جی آگے چلتے ہیں اور طہام الطاری سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے تلاوت کرتے ہیں. بڑے سنجیدہ سنجیدہ لگ رہے ہیں. تلاوت کی تیاری کیسی ہے جی؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تلاوت کی طہام الطاری نے کافی ہمارے سینئر قاری قرآن ہیں. سینئر مطلب کافی پرانے ماشاء اللہ آ رہے ہیں مدنی چینل پر تلاوت کرتے رہتے ہیں کم عمر ہی بھائی، عمر زیادہ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں قاری صاحبان کیا فرمائیں گے. ماشاءاللہ طہام الطاری بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا. باریک سی پتلی سی ایک آواز ان کی ماشاءاللہ آواز ان کی بہت بہت خوبصورت ہے ہی ماشاء پیاری اور میٹھی، جس کو آواز بولے نا، میٹھی آواز. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ. آمین. وَيُمْدِدْكُمْ، یہاں پر دیکھیے میم ساکن ہے اور آگے با ہے، تو اقفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ نے جناتیوں، یہاں جو تا کی صفت شدت کے ساتھ صفت ہمس جو ادا کی ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا کی ہے ماشاءاللہ. تو یہ دونوں صفات ادا کرنی چاہیے. تا کے اندر صفت شدت بھی ہے اور صفت جناب والا ہمس بھی ہے، لیکن یہ کہ گنہ آپ نے چھوڑ دیا یہاں پر. تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں مزید. آواز آپ کی بہت اچھی ہے، ادائیگی پر مزید محنت کیجئے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری علی اصغر الطاری. جی محمد طہام الطاری، آپ نے آغاز ہی ایسا لگا جیسے قرار ہوتا ہے، پھر جواب الجواب ہوتا ہے. آپ جواب الجواب سے ہی آپ نے ابتدا کر دی، جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ اپنا جو ایک پڑھنے کا تسلسل ہے وہ کہیں کھو نہ دیں. اور ایسا ہوا بھی کہ آپ کی آواز ایک آدھ جگہ پر لڑکھڑائی بھی. اگر آپ ابتدا ہی سے قرار سے تلاوت کا آغاز کرتے، پھر جواب میں جاتے، پھر جواب الجواب میں جاتے، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آپ جاتے تو آپ کے لیے مزید آسانی ہو جاتی. بہرحال پہلی آیت مجیدہ کی اغلاط قاری صاحب بیان کر چکے ہیں. دوسری آیت مجیدہ میں میں نے نوٹ کیا، آپ نے پڑھا ما لکم لا تر، جو لفظ ہے اس میں ایسا لگا ناک میں آواز چلی گئی، لا ترجون ہو گیا. اچھا
اس کے بعد دوسری آیت مجیدہ ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کو خود خلقکم ایسا لگا غنہ کر دیا آپ نے، اور اطو کو آپ نے پڑھ دیا اطو نہیں ہوگا اطوارا۔ باقی آواز خوبصورت ہے آپ کی، لہجہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، کہیں نہ کہیں ادائیگی میں آپ کو امپروومنٹ کی نیڈ ہے۔ اللہ کریم آپ کو مزید سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 82 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی بھائی خوش ہیں؟ نمبر ملے ہیں بھائی، کم تھوڑی ہوئے ہیں۔ جی آئیے جن آیات کی تلاوت کی گئی، پارہ 29 سورہ نوح کی آیت 10 سے 14 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ سنتے ہیں اور کچھ مختصر تفسیر، بہت کچھ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے موجود ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گئے۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو میں نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی 3 آیتوں کی تفسیر، جو یہ آیات ہیں اس میں پہلی جو 3 آیات ہیں ان کی تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کا انکار کرتی رہی، تو اللہ پاک نے ان سے بارش روک دی، ان کے مال ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔ جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، جانور تھے، ظاہر بارش نہیں، چارہ نہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، تو مر گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے لوگوں تم اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو، جو وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے، کفر میں پڑے ہوئے تھے، اس سے معافی مانگو، استغفار کرو، اور اللہ پاک پر ایمان لا کر اس سے مغفرت مانگو تاکہ اللہ پاک تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ بے شک اللہ پاک اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ پاک کے ایک ہونے کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جائے تو اس سے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے ان آیتوں سے کہ جو ان کو کہتا ہے کہ توبہ کرو تو اللہ پاک تم پہ بارشیں بھیجے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا اولاد سے، مال سے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ کفر و شرک سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن اپنی بدعمالیوں سے، برائیوں سے اگر ہم توبہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں گے تو یہ دنیاوی مال و اسباب میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تنگ دستی سے نجات اور زیادہ پیداوار ہونے کے لیے بھی استغفار کرنا بہت فائدہ مند قرآنی عمل ہے۔ یہ قرآن سے گویا ایک وظیفہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری دنیاوی طور پر چیزوں میں کمی ہے تو ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، استغفار پڑھیں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ آخری 2 آیتوں کی تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پاک پر ایمان لا کر اس سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا، یہاں تک کہ اس نے تمہاری پیدائش کامل کی، اور تمہارا اپنی تخلیق میں نظر کرنا اللہ پاک کی قدرت اور اس کے ایک ہونے پر ایمان لانے کو واجب کرتا ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے، یعنی اپنے بننے پر، کہ انسان جو کچھ نہیں تھا کس انداز سے وہ بنا ہے اور پھر وہ دنیا میں آیا ہے، چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا ہے، تو یہ سارا پروسیجر اس بات پر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے واحد لا شریک ہونے پر یقین رکھے۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھے انداز سے غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑی خوبصورت باتیں ہمیں ان آیات سے پتہ چلی۔ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں، اور امتحان ابھی باقی ہیں بچوں، ختم نہیں ہوئے، ابھی راؤنڈ 2 بھی باقی ہے، اور راؤنڈ 2 کے لیے تیار ہیں؟ جی اس راؤنڈ 2 میں جوش بھی چاہیے، ہوش بھی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بزر پریس کرنی ہوگی۔ جو پہلے بزر پریس کرنے میں کامیاب ہوگا اسی سے سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، راؤنڈ 2۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran,
voice of Quran. جی جب میں جی کہوں سوال کے بعد تو آپ نے بزر پریس کرنی ہے. سب تیار ہیں؟ جی بزر پریس کر کے بتائیں. دیکھتے ہیں کہ امتحان کرتے ہیں. جی تو وہ ستاری جیت گئے. اب آگے دیکھتے ہیں سوال کے بعد کون جیتتا ہے. کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے, تکبر کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے؟ جی پھر سے اوے ستاری لگ رہے ہیں. جی اوے ستاری. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ترجمہ, اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی محمد اویس, آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور یہاں پر دیکھیے حروف مستعلیہ بالخصوص صاد جس کے اندر صفت استعلا بھی ہے اور صفت اطباق بھی ہے. وبرم یہاں پر جو ہے اقلاب کا قاعدہ ہے, اس کو بھی آپ نے درست ادا کرنا ہے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری علی اصغر الطاری. اچھا اویس اتاری, آپ نے جواب تو درست دیا ہے, لہجہ ادائیگی میں کافی حد تک بہتری رہی. میں نے ایک چیز نوٹ کی, وہ یہ کہ آپ نے پڑھا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. جبارًا نہیں ہوگا, چونکہ تنوین ہے, غیر کلکلہ ہے, لہٰذا اس میں کلکلہ نہیں ہوگا, تنوین نون ساکن ہوتا ہے. اس کو پڑھیں گے جبارًا جبارًا عصیّا. کہ تو یہ غلطی ہے مجھے محسوس ہوئی. نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پھر سے ہو جائیے تیار. دیکھتے ہیں اب کون برزر پریس کرنے میں ہوتا ہے کامیاب, اور زیادہ جلدی بھی نہیں, ہوش اور جوش دونوں کو سنبھالنا ہے. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا, تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. جی رانت تاری چلیں. جی إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ترجمہ, جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا, تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. جی قاری علی اصغر الطاری سے شروع کرتے ہیں. جواب درست ہے, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا رمضان نے, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پھر سے ہو جائیے تیار. ماشاء اللہ. کچھ بچے تیزی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن کوئی آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. کون سی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے, تو اس کی عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے؟ جی کاظم الطاری. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ترجمہ, اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے, تو اس کی عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. جی قاری علی اصغر الطاری. جی ماشاءاللہ کاظم الطاری, لہجہ اچھا تھا آپ کا اور روانگی سے آپ نے آیت مجیدہ کو مکمل پڑھا. بس وہی آپ کی خدمت میں دوبارہ سے عرض کروں گا کہ ناک سے نہیں پڑھنا. اب چونکہ آپ کی عادت بن گئی ہے ناک سے پڑھنے کی, لہٰذا آپ کو اس عادت کو ختم کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. لہٰذا آپ اس پر ورک کریں اور ناک سے نہ پڑھیں اور منہ کو کھول کر پڑھیں. جیسے آپ نے پڑھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, ایسے نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقیم. تو جب آپ کھل کر تلاوت کریں گے, آواز بلند کر کے کریں گے, تو امید ہے یہ ناک سے پڑھنے والا آپ کا مسئلہ جلد ختم ہو جائے. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری. جی یہی جو قاری ہمارے علی اصغر صاحب نے ارشاد فرمایا, تو ان غلطیوں کو آپ درست کریں. آپ کو نمبر دی جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قاری صاحبان ہمارے رہنما ہیں اور محسن ہیں, اگر ہمیں کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو پک کریں اس کو, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. ماشاء اللہ اتنی ساری چیزیں آپ عمدگی سے پڑھتے ہی ہیں نا,
جی آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کون تیزی دکھاتے ہیں۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی سچے نبی تھے؟ جی محمد اویس ستاری۔ إنه كان صديقا نبيا ترجمہ، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ جی قاری حسین اتاری۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ قاری علی اصغر۔ جی نمبر میں بھی 10 میں سے 10 دوں گا، لیکن بس اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ آغاز کرتے ہیں غنہ والے حرف کو تو اس سے پہلے ایک حرف حمزہ انہو، اس کو ایسا لگا حمزہ کی جو حرکت ہے کھنچ گئی، گنہ کرنے کی آپ جب کوشش کر رہے تھے جیسے انہو ایسے نہیں ہوگا، اس میں حرکت غیر محسوس انداز میں کھنچ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کو اس غلطی کا ادراک نہیں ہوتا، تو اس کو آپ نے یوں پڑھنا ہے انہو کان صدیقا نبیا، ٹھیک ہے؟ تو اس غلطی کو آپ نے دیکھنا ہے۔ نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی آگے چلیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چنے ہوئے بندے اور نبی اور رسول تھے۔ جی کاظم اتاری۔ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ ترجمہ، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ جی قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے کاظم اتاری کے لیے؟ آواز ناک سے باہر آئی یا؟ آواز ناک میں، جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ایک عادت جو بن جاتی ہے نا بہت دیر سے نکلتی ہے، اگر یہ مشق کریں گے نا، جیسے اب ہم کہتے ہیں آ آ آ، تو آ کو آ تو نہیں پڑھا جاتا نا، آ کو آ ہی پڑھا جاتا ہے، صحیح نا؟ تو اس سے جو ہے نا آپ اپنی مشق کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قاوم، آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کاظم اتاری آپ کو 10 میں سے 8 نمبر ملے۔ جی علی اصغر صاحب۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ اصلاح کر چکے ہیں۔ ایک مقام آیا مخلصوں، یہاں پر خا بھی ہے ایک ہی کلمے میں اور صاد بھی ہے، دونوں صفت استعلا میں سے، لہٰذا ان کو کامل پر کرنا چاہیے تھا، پر ہوا ہے لیکن کچھ کمی رہی۔ بہرحال نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ عادت اگر غلط ہو گئی تو اس کو پھر صحیح کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ شروع سے ہی اپنی عادت خاص طور پہ جو تلاوت کے حوالے سے ہے اس کو درست ہی رکھیں۔ جی تیار ہو جائیے گا۔ کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان رحمان یعنی اللہ پاک کا بڑا نافرمان ہے؟ جی اویس اتاری۔ إن الشيطان كان للرحمن عصيا ترجمہ، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ جی قاری صاحبان کیا فرمائیں گے؟ محمد اویس نے پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ جی محمد اویس، یہاں پر دیکھیے کہ را کی ادائیگی جو ہے آپ نے پر ادا کرنی تھی، مکمل پر ادا نہیں ہوئی، کوشش کی آپ نے۔ اور عصیہ، یہاں پر صاد کی صفت استعلا اگرچہ کچھ ادا ہوئی ہوگی لیکن اطباق ادا صحیح معنوں میں نہ ہو سکی، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی جی محمد اویس ستاری، آپ نے اس آیت مجیدہ کو تلاوت فرمایا۔ ان الشیطان جو لفظ ہے شے میں ایسا لگا کہ مجہول کی طرف چلا گیا، ان الشیطان، شے نہیں شے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخری جو کلمہ ہے عصیہ، اس میں صاد چونکہ کسرہ یعنی زیر کی حالت میں ہے، اس کو پڑھنا ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس پہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو وہ درست ہو جائے گا۔ تو زیر جو ہے صاد میں وہ ایسا لگا
مشابہ ضمہ کے ہو گیا، یعنی پیش کا ہو گیا، جیسے آپ کے ہونٹ گول ہو گئے، آپ نے اس طرح پڑھا عصیہ، چونکہ آپ کو اس کو پر بھی کرنا تھا اس وجہ سے، جبکہ یہ پر کرنے کی وجہ سے اس میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے، کیونکہ صاد کی ادا کا تعلق شفتین یعنی ہونٹوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ نے یوں ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، 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 ادائیگی دونوں ویسی سنائی دے رہی ہے، لیکن جب آپ ہونٹ گول کریں گے تو یہ ایک غلطی شمار ہوگی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ عصیہ، ٹھیک ہے۔ نمبر آپ کو دے رہے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، قاری صاحبان نے رہنمائی بھی دی اور نمبر بھی دیے، کیا بات ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے سیگمنٹ، اگلے مرحلے کی طرف، اگلے راؤنڈ کی طرف، اور راؤنڈ 3۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی راؤنڈ ہے ہمارا تیسرا، اور انداز ہوگا اس میں تدویر کا، اور آیت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اور یہاں ہمارے بچے اس کو تلاوت کرتے جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کس انداز سے تلاوت ہوتی ہے۔ جی سب سے پہلے کاظم الطاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، وسخر لکم اللیل والنہار۔ جی کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ کاظم الطاری یہاں پر دیکھیے تشدید ہے نا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، شین کی ادائیگی بھی جو ہے نا وہ تفشی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، وہ مکمل محسوس نہیں ہوئی، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دوسرا حرف ادا ہو گیا۔ اور آگے بھی وَسَخَّرَ، خا صفت استعلا، اس کو پر بھی پڑھنا ہے، تشدید بھی ہے، رک کر بھی ادا کرنا ہے، اور وَالنَّهَارِ را پر ادا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ حروفوں میں ہونٹوں کا ہلنا، جیسے کہ قاری علی اصغر صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی ایک جگہ غلطی پر، کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے، ان کا مخرج ہونٹوں سے نہیں ہوتا، لیکن ہم جو ہے ان کو ہونٹوں سے ادا کر دیتے ہیں یا ہونٹوں کو ہلا دیتے ہیں، تو یہ کہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ جی قاری علی اصغر۔ جی کاظم الطاری، آپ نے تلاوت لہجے کے اعتبار سے تو بہت اچھی فرمائی ہے، جس طرح قاری صاحب آپ کی کافی اغلاط کی اصلاح کر چکے ہیں۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آخری کلمہ جو تھا والنہار، نون مشدد چونکہ غنہ واجب بھی کہلاتا ہے، لہٰذا اس غنہ کی مقدار آپ نے پوری کرنا ہوتی ہے، پوری ادا کرنا ہوتی ہے، ایسا لگا اس میں مقدار کی کمی رہی۔ باقی آپ کا لہجہ اچھا ہے اور آواز بھی اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت عطا فرمائی ہے، بس یہ ہے کہ اس کو آپ مزید اپنے ٹیلنٹ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم مزید بہتری آ جائے گی۔ بس یہ ہے کہ ناک سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ باقی نمبر آپ کو ہم دے رہے ہیں 50 میں سے 42 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی آگے چلیں گے۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری حسین الطاری۔ جی رمضان الطاری بہت اچھا لہجہ ہے، ان کا انداز بھی بہت اچھا ہے، اور ادائیگی میں مزید آپ محنت کریں، آپ بہترین تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ متاثر کن تلاوت کرتے ہیں آپ کو جو ہے 50 میں سے 50 نمبر دینے چاہیے، کیا بات، سبحان اللہ۔ 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہے بھی تو رمضان الطاری، رمضان ابھی ابھی گیا ہے رمضان، کیا کہنے بھائی، واہ۔ شوال میں بھی رمضان۔ جی
جی رمضان اتاری ماشاءاللہ لہجہ آپ بہت کامل ادا کر رہے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ لہجے کے چکر میں آپ کی ادا جو ہے نا وہ بگڑ نہیں رہی، اس کو آپ بگڑنے نہیں دے رہے ہیں، ادا کو بھی مینٹین کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ لہجے کو بھی نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک تلاوت کی خوبصورتی ہے۔ مزید میں آپ کو یہ ناقص مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس لہجے کو مزید خوبصورت پڑھ سکتے ہیں، مزید اس میں بہتری کی حاجت ہے، مزید کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں اس لہجے میں جو مزید سننے میں ایسا ہے کہ رکت طاری کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ٹھہراؤ لائیں اس کے اندر، اور اس پہ مزید آپ ورک کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ لہجہ اور خوبصورت لگے گا آپ کی جب تلاوت ہوگی۔ بہرحال نمبر آپ کو ہم دے رہے ہیں، 50 میں سے 50 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی امید ہے اب اویس اتاری بھی اسی انداز سے مزید اچھی کوشش کریں گے۔ جی وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی محمد اویس اتاری کیسی تلاوت کی انہوں نے؟ جی محمد اویس اتاری آپ نے بظاہر کوئی غلطی تو ایسی حرکات کی نہیں کی ہے، لہن جلی محسوس تو نہیں ہو رہی، البتہ یہ ہے کہ ہونٹوں کا ہلنا جو ہے وہ جن جگہوں پر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر محسوس کیا گیا ہے، تو اس کے لیے بالخصوص کوشش کریں، اور ادائیگی بھی جو ہے اس پر کافی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو قاری صاحب ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ ہونٹ ہلے بغیر کیسے تلاوت کریں گے، ہونٹ تو ہلیں گے، یا آپ کچھ ٹیکنیکل بات سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ حروف مستعلیہ میں جو ہے نا ہونٹ گول کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ جی چلیں جی، پھر قاری صاحب کیا فرمائیں گے علی اصغر صاحب؟ آیت مجیدہ آپ نے تلاوت جو کی ہے کوشش اچھی تھی آپ کی، لہجہ بھی آپ اچھا پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جگہ مجھے لگا آپ نے اس طرح پڑھ دیا، لفظ تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اس کو ایسا لگا لام کو آپ صفت توسط کی جگہ صفت شدت سے پڑھ گئے، یعنی کہ یوں آپ نے پڑھا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، لام کو ایسا لگا جیسے آپ شدت کے ساتھ پڑھیں، جبکہ اس کو توسط والے انداز پر پڑھیں گے، اس میں جھٹکا نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں شدت آئے گی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، فرق آ رہا ہے نا؟ تو یہ لَكُمُ اللَّيْلَ اور لَكُمُ اللَّيْلَ اس میں فرق ہے۔ بہرحال اس چیز پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اوورال آپ کی تلاوت اچھی تھی، نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 46 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی تہامت تاریکی ہے اب باری۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی قاری علی اصغر اتاری صاحب سے اگر پوچھیں ہم۔ جی ماشاءاللہ تہام اتاری تلاوت آپ کی ماشاءاللہ پوری مجھے لگا کہ بہتر رہی، بس ایک مقام جہاں پر غنہ تھا والنہار وہ آپ پورا کر لیتے تو میں آپ کو 50 میں سے 50 نمبر دے دیتا۔ نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، تلاوت اچھی تھی، کوشش اچھی تھی، ادا کو آپ نے مینٹین کیا، نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 49۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی قاری حسین۔ جی ماشاءاللہ ایسا ہی، آواز بہت پیاری ہے آپ کی، آواز خوبصورت ہے، تو یہ ہے کہ جن چیزوں پر قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے اس پر توجہ کریں۔ آپ کو ہم دے رہے ہیں 50 میں سے 48 نمبر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی راؤنڈ 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا، مگر پروگرام ابھی باقی ہے، اور راؤنڈ 4 ہمارے درمیان اب آئے گا، اور یہ راؤنڈ 4 ہے بزر راؤنڈ، اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کون جوش اور ہوش دونوں کو آگے بڑھاتے ہیں، کہ جوش کے ساتھ بزر پریس کرنی ہے اور ہوش کے ساتھ جواب دینا ہے۔ راؤنڈ 4۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی اس راؤنڈ 4 میں بزر راؤنڈ ہے، میں سوال کروں گا، آپ جی کہنے کے بعد جو بزر سب سے پہلے پریس کرے گا انہوں نے وہ آیت تلاوت کرنی ہوگی جو سوال میں پوچھی گئی ہوگی۔ سورہ جن کی 8ویں آیت سنائیے جی۔ تہام الطاری۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. جی قاری صاحبان کیا فرمائیں گے؟ تاہم اتاری پہلی مرتبہ آپ شدیدوں کو شہیدوں پڑھ گئے اور دوسری مرتبہ بھی یہیں پر آپ کی اٹک آئی ہے. تو یاد رکھیے جب تلاوت کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کوئی ایسی مسٹیک اگر آپ سے ہو جاتی ہے، اب دیکھیے یہ وقف کی بھی غلطی آ گئی نا کہ آپ نے شدیدن یا شدیدوں پڑھ کے چھوڑ دیا. اگر آپ اس کو پڑھ لیتے شدیدہ تو یہ بہترین ایک وقف ہو جاتا. اور جس کی ہم بات کر رہے تھے وقف و اعادہ کی، جو کہ تجوید کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے. تو یہ ہے کہ غلطی آپ سے بہرحال ہوئی ہے، گننے کی مقدار بھی مکمل ادا نہیں ہوئی. تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری علی اصغر اتاری کیا فرمائیں گے؟ جی میں بھی یہ عرض کرنے لگا تھا کہ جو قاری صاحب نے غلطیاں بتائی ہیں، شہیدہ، شدیدہ، پھر وقف میں جو ہے نا شدیدہ پڑھنا تھا. بہرحال میں نے غلطی اور نوٹ کی، جب آپ نے پہلی مرتبہ اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، مد آئی، اس کی مقدار کم کر دیا آپ نے، وَأَنَّا کی مقدار غننے کی وہ بھی کم رہی. پھر آگے ایک کلکل آیا فَوَجَّدْنَا، حالانکہ آپ نے دوسری مرتبہ اس کو درست کر لیا لیکن غلطی تو غلطی ہوتی ہے. آپ نے پہلی بار میں اس کو فوجدنا پڑھ دیا تھا، یعنی کلکلہ غیر کامل آپ نے ادا کیا، یعنی درست کلکلہ نہیں تھا. اور اس آیت مجیدہ کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے تھے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا، ادھر وقف کرتے کیونکہ سانس آپ کا کم تھا. آیت مجیدہ بڑی ہے حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. تو تیاری کر کے جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے وقف کہاں کرنا ہے، اعادہ کہاں سے کرنا ہے، ابتدا کہاں سے کرنا ہے. تو یوں پھر آپ کے نمبر جو ہے وہ مائنس نہیں ہوں گے. اب 2 مرتبہ آپ نے کوشش کی لیکن دونوں مرتبہ میں آپ کی اغلاط آئیں، اس وجہ سے آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 10 میں سے 6 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پھر سے تیار ہو جائیے، سورہ نوح کی 3 آیت سنائیے. جی کاظم الطاری معلوم ہو رہا ہے. جی کاظم الطاری. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. جی قاری صاحبان. جی جواب آپ کا درست ہے کاظم الطاری. بس ایک چیز عرض کروں گا، نمبر نہیں کاٹ رہا بہرحال آپ کے اس کے میں. آپ نے آخری کلمے کو پڑھا وَأَطِيعُونَ، وَأَطِيع نہیں ہوگا، تو کی جو ادا ہے اس میں شدت ہے، صفت ہمس اور صفت ہمس نہیں ہے معذرت. تو اگر صفت ہمس ہوتی تو پھر اس کی ادا بنتی وَأَطِيع، جبکہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے وَأَطِيعُونَ. یہ والی جو آواز ہے نا وَأَطِيع، یہ نہیں آئے گی اس میں، وَأَطِيعُونَ. بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ماشاءاللہ. قاری صاحب نے جو غلطیاں بیان کی تفصیل کے ساتھ، قاری صاحب کی غلطیاں بتانے پر ماشاءاللہ کہ انہوں نے کافی حد تک ماشاءاللہ غلطیاں بتائی. تو آپ کو بھی اتنے ہی نمبر دیے جاتے ہیں جتنے قاری صاحب نے آپ کو نمبر دیے ہیں. ماشاء اللہ. 10 میں سے 10. سبحان اللہ. نمبر 3 کوشچن، سورہ معارج کی 8ویں آیت سنائیے. جی کاظم الطاری. يوم تكون السماء كالمهل. جی قاری صاحب. جی کاظم الطاری آپ نے درست تو جواب دیا ہے، لیکن یہ کہ یوم حروف لین ہے نا، یوم تو وہ جھٹکا بھی ہو جاتا ہے، سختی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ یہ نرمی سے ادا ہوگا. مد کو بھی آپ نے مکمل کرنے کی کوشش کی، تاحال مزید اپنی محنت کو اور بڑھائیں. یہ ہے کہ کل محل یہ آپ نے اچھا ادا کیا ماشاءاللہ. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ چونکہ اجتماع ساکنین ہے نا، 2 ساکن کا اکٹھا ہونا، جی تو اس کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کر لیا. واہ کیا بات ہے. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جی میں نے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ شاید یہ مشکل کلمہ وقف میں ان سے غلطی ہو جائے، لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی سے وقف کیا، اور یوں سمجھ لیں میں حیران ہوا کہ ماشاءاللہ عمر کم ہے اور ظاہر سی بات ہے ابھی یہ سیکھنے کے پروسیس میں، تو اس عمر میں اتنا خوبصورت وقف، اس وقف کی وجہ سے آپ کو ہم دے رہے ہیں 10 میں سے 10 نمبر۔ کیا بات ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں تھوڑا وقف کر لیں، یعنی رک جائیں اور یہ سمجھیں، رکنا اور یہ ٹھہرنا، جس نے بتایا یہ قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو سعادت عطا اس فرمائے۔ میں ایسے جو ہے نا مقامات بعض اوقات آتے یہ ہیں۔ ہو جاتا ہے کہ جیسے اب دو قاری صاحب یہی بات کر رہے ہیں تو یہ واقعی توجہ طلب ہے۔ بعض اس کو پڑھتے ہیں کل محل، یعنی یہ جو ساکن ہے نا یہ متحرک ہو جاتا ہے، جی جی ایسے ہی ہے۔ اور نہ چاہتے ہوئے بندہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ ساکن ہے، اس کو ساکن کرنا ہے، لیکن وہ روک نہیں پاتا، اچھا پھر اگر اس کو ساکن پڑھ بھی دینا تو لام میں کلکلا ہو جائے۔ لام میں کلکلا ہو جاتا ہے، یہ بھی جی مطلب یہاں پر دیکھیں اب ورڈ دیکھیں گے اس میں میم پر پیش ہے، اس کے بعد ہا اور لام دونوں ساکن، دو ساکن، یعنی وقف کریں گے تو دوسرا بھی لام بھی ساکن ہو جائے گا، اور یہ کئی اور مقامات پر بھی ایسی مرحلہ پیش آ جاتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور اس کی ذرا پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہی جو فرما رہے ہیں، اسی لیے قاری صاحب نے اتنا اپریشیٹ بھی کیا، تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی پھر سے تیار ہو جائیے، سورہ حاقہ کی 9ویں آیت سنائیے جی کاظم الطاری، سورہ حاقہ کی۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہاں کاظم بھائی آپ سے 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرعون کی را، اس را کو باریک پڑھیں گے، اس میں سکون ہل گیا ہے، اور والمؤتفکات، کاتو کو کاتو تھوڑا یہ لہجے کی وجہ سے، جیسے قاری صاحب نے ماشاءاللہ 1-2 بچوں میں نوٹ کیا ہے، واقعی یہ لہجے کی وجہ سے شاید بچے کرتے ہیں، تو پتہ تو ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف تک کھینچنا ہے، بہرحال غلطیاں آپ سے ہوئی ہے، لہٰذا آپ کے کچھ نمبر تو ہم کاٹیں گے۔ آپ کو جب آپ نے اچھا پڑھا تو ہم نے پورے نمبر دیے، اب یہ کچھ غلطیاں آئی ہیں تو یہ کے نمبر کٹیں گے آپ کے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری علی جی قاری صاحب کی بات سے اکتفا کرتے ہوئے میں بھی ان کو نمبر دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ 4 بھی کمپلیٹ ہوا اور پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب رزلٹ کا انتظار ہے، کوئی بچہ پہلی پوزیشن، کوئی دوسری، کوئی تیسری، اور ظاہر ہے اوبیسلی چوتھی بھی پوزیشن ہوگی۔ تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں پر ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ دل تھوڑے سے بڑے رکھیں۔ آپ خود چھوٹے ہیں پر دلوں کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کریں، کشادہ رکھیں، تو دل بڑا ہوگا تو انشاءاللہ مشکلات کو سہنا آسان ہوگا۔ کوئی بات نہیں، زندگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے باقی ہے۔ آج اگر پیچھے ہوئے ہیں تو یہ پیچھے ہونا انشاءاللہ ہمارے لیے، اگر ہم ذہن بنائیں گے تو آگے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے، کہ کوئی بات نہیں اگر وہ آگے ہو سکتا ہے تو اس کے پاس بھی کتنا منہ ہے، کتنے منہ ہیں سب کے پاس؟ ایک ہی ہے نا، آنکھیں بھی سب کے پاس 2 ہی ہیں، ایک ہی دماغ ہے، تو وہ اگر ان ساری چیزوں کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے تو کل میں بھی بڑھ سکتا ہوں کوشش کر کر۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آگے بڑھنے والا ہے کچھ خاص ہے اس کے اندر بظاہر، تو کوشش، ہاں محنت یقیناً ایک خاص چیز ہے، جو کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملا کرتا ہے، تو آگے بڑھنے والا بھی زیادہ خوش نہ ہو جائے کہ پیچھے رہنے والے کو کم تر حقیر جاننے لگے۔ تو یہ سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں بھرے اعمال میں اخلاص کی بھی دولت عطا فرمائے۔ جی اب آ جاتے ہیں رزلٹ کی جانب، دیکھتے ہیں کون ہیں پہلے، کون ہیں دوسرے، کون ہیں تیسرے۔ جی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے رمضان الطاری نے، سبحان اللہ۔ اور نمبر حاصل کیے ہیں 309۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں کاظم الطاری، سبحان اللہ۔ اور نمبرز ہیں ان کے 306۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور تیسری پوزیشن لی ہے محمد اویس الطاری نے،
اور نمبرز ہیں 284 اور چوتھی پوزیشن پر ہمارے ہیں تہام اتاری اور نمبرز ہیں ان کے 272۔ اللہ پاک آپ تمام بچوں کو برکت عطا فرمائے، تشریف لائے اس کا شکریہ ماشاءاللہ، اور قاری صاحبان کا بھی بہت بہت شکریہ، ہمارا ساتھ دیا انہوں نے، اللہ پاک انہیں بھی برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی نیکی و بری طویل زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، انشاءاللہ اس کی برکتیں رحمتیں آپ کو بھی ملیں گی۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کڈز مدنی چینل کے ساتھ رہیے، بہت کچھ سیکھتے رہیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور پروگرام کو اختتام کریں گے انشاءاللہ، دوبارہ زندگی رہی تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا